إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے سیرت انبیاء و رسول علیہ السلام کے سلسلہ میں جناب شیخ المرسلین نوح علیہ السلام اور امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی سیرتوں پر آپ نے خطبات سنے۔ سیرت انبیاء رسول علیہ السلام کے سلسلہ میں آج جناب یوسف صدیق علیہ السلام کی سیرت کا بیان ہے۔ جناب یوسف صدیق علیہ السلام کی سیرت کو دو خطبوں میں بیان کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کا تعارف یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام خود نبی تھے، ان کا باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھا، ان کا دادا اسحاق علیہ السلام نبی تھا، اور ان کا پردادا ابراہیم علیہ السلام رسول تھا، نبیوں کا بابا دادا پردادا۔ ایک دفعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ جناب سب سے افضل آدمی کون ہے، سب سے افضل تمام لوگوں میں سے کون ہے؟ فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہ یوسف علیہ السلام کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا قرآن مجید میں، اور یوسف علیہ السلام کے نام کا جو ذکر ہوا قرآن میں، وہ 26 مرتبہ یوسف علیہ السلام کے نام کا قرآن میں ذکر ہے، جن میں 24 دفعہ صرف سورہ یوسف میں ہے۔ باقی سورہ انعام میں جب اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، ان میں یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اور دوسرا سورہ مؤمن 24ویں پارے میں، وہاں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس یوسف بھی آیا تھا، اے بنی اسرائیل تمہارے پاس وہ اللہ کا رسول نبی بن کر آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک وہ سورہ یوسف کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی صورتوں میں سے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کے نام پر، کیونکہ اس کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے قصص واقعات جو بیان کیے تو متفرق انداز میں، پیغمبر کی زندگی کا ایک گوشہ اس صورت میں، پیغمبر کی زندگی کا دوسرا گوشہ اس صورت میں، کیونکہ ہر صورت کو ایک کتاب سمجھو۔ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں میں ہر صورت کو ایک مستقل کتاب سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت کے اندر اپنا حق، اپنی عبادت، رسولوں کا تذکرہ، آخرت، عمل کی تلقین، گناہ سے بچنا، تقریباً یہ ہر صورت میں ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اس سلسلہ میں کسی نبی، کسی رسول کی زندگی کا وہ گوشہ
جو اس موضوع کے متعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس نبی رسول کا تذکرہ کر دیتے ہیں. مثلا اب موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح نوح علیہ السلام، تو ان کے یا دوسروں کے قصص متفرق صورتوں میں متفرق آیات میں ہیں تاکہ ان کو گاہے بگاہے قصص واقعات یہ سنیں، سبق بھی حاصل کریں، دلچسپی بھی پیدا ہو اور مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے. یہ مقصد، یہ قرآن مجید کا انداز. لیکن سورہ یوسف میں قرآن کا ایک دوسرا انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک شخصیت کا پورا تذکرہ اور اس کی پوری تاریخ ایک جگہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے یہ اس انداز سے بھی موجود ہے کہ ایک شخصیت کا واقعہ قصہ مختلف انداز مختلف پہلوؤں سے بیان کیا جائے، اور یہ بھی قرآن کا انداز ہے کہ کسی ایک شخصیت کا تذکرہ پورے کا پورا ایک جگہ پر ہو. یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن نے احسن القصص قرار دی. قرآن کہتے ہیں سارے قصوں میں سے بہترین قصہ، سب سے اچھا قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ابراہیم اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ سب سے بہترین قصہ ہے. جتنے قصص ہیں، جتنے واقعات ہیں، یہ سب سے بہترین قصہ اور بہترین واقعات. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آدمی غمگین ہو، پریشان، طبیعت کے اندر غم ہو، پریشانی ہو، تو وہ سورہ یوسف کو پڑھ لے. یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بہت زیادہ تسلی اور حوصلہ مل جاتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ سنایا اور پھر ان کے ذریعے ان کی امت کو، تو اس میں بھی مقصد یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا نہیں. اگر مکہ والے قریش، تیرا قبیلہ، تیری قوم، تیرا خاندان تیرے ساتھ حسد بغض کرتے ہیں، حسد بغض ہی تھا، کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب تعریف کریں، محمد صادق سچا ہے، محمد امین ہے، امانت دار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والا ہے، محمد عدل و انصاف والا، محمد سب سے سچا اور متقی انسان ہے. پھر مصیبت کیا ہے تمہیں؟ کہتے ہیں آج تک تو ہمارے سامنے یہ وقت گزارتا رہتا رہا، اب ہم باپ دادا کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگیں کیوں لگیں اس کے پیچھے؟ بس یہ حسد تھا ان کو، یہی وجہ تھی، اور اسی وجہ سے ذلیل ہوئے حسد اور ضد کی وجہ سے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ اگر آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، یعنی آپ کو سمجھ کے بھی، اعتراف کر کے بھی پھر آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو گھبرا. یوسف کو دیکھ، نبی تھا، نبی کا بیٹا تھا، نبی کا پوتا تھا، نبی کا پڑپوتا تھا، عدل و انصاف والا تھا، عفت و اسمات کا امام تھا، پوری دنیا میں حسن و جمال کا فکر تھا. اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کیا کیا؟ محمد گھبراتا کیوں؟ نہ اس کے بھائیوں کو قصہ پڑھ کیا کیا انہوں نے اس کے ساتھ. جیسے بعد میں اس کے بھائی ناکام ہوئے اور ایک وقت آیا کہ ہم نے اس کو تخت پر بٹھایا، وہ اس کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، ہم نے اس کو تخت پر بٹھایا اور مصر کے خزانے، مصر کے تمام جتنے وسائل تھے اس کے کنٹرول میں دیے. وہی بھائی جو حسد کرتے تھے، یوسف کو گرانا اور نیچا کرنا چاہتے تھے، سارے یوسف کے سامنے بہکاری، فقیر، تنگ دست، منگتے بن کے کھڑے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوسف کے سامنے اس کے بھائی. گھبرانا، حوصلے سے چلتا جا، صبر سے چلتا جا. یہ جو تیری تنقید کرتے ہیں، تیرے ساتھ حسد کرتے ہیں، تیرے خاندان والے، برادری والے، اسی طرح ایک دن یہ بھی تیرے سامنے ناکام ہوں گے.
تو گھبرا نہیں. تو اللہ نے حوصلہ کے لیے قصہ بیان کیا, تسلی دینے کے لیے قصہ بیان کیا. اور واقعی وہ وقت آیا کہ جب بدر کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار کٹے ہوئے پڑے تھے, مرے پڑے تھے, گندے کنویں کے اندر لاشیں اوپر نیچے پڑی تھی, اور محمد ان کے اوپر کھڑا ہو کے فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اور وہ بھی وقت دنیا نے دیکھا کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا, اس آپ کے رشتہ دار بڑے بڑے سردار دشمن یا مر گئے یا بھاگ گئے یا گردنیں جھکا کے آگے بیٹھے تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں تھیں اور سارے بیٹھے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے؟ تو سب نے کہا تھا ہم نے تو جو کیا سو کیا, ہم نے تو جو کیا سو کیا, لیکن ہمیں آپ سے بہتر توقع ہے. میں جاؤ انتم الطلقاء, میں آج تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے مصر کی بادشاہی لے کر اپنے بھائیوں سے کیا تھا, چونکہ محمد رسول اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ قصہ سنایا ہے تسلی کے لیے بھی, حوصلہ دینے کے لیے بھی, اور مجھے اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یوسف کا نمونہ اختیار کر. اس کو جو تکالیف مصائب کا سامنا کرنا پڑا, تو جب اس کے مصائب تکالیف ختم ہوئے, اس نے بھی اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میرے بھائیوں میں تمہیں آج کوئی ملامت نہیں کرتا. تو بھی انہی کا اسوہ اختیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں رسولوں سے افضل ہے, لہذا آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کا طریقہ معافی والا نیکی والا مجھ سے بڑا ہوا ہو اور میں پیچھے رہ جاؤں. محمد تو سب سے اونچا افضل انسان تھا صلی اللہ. چنانچہ آپ کا ایک چچا زاد بھائی تھا ابو سفیان بن حارث, وہ آپ کو بہت تنگ کرتا تھا, بہت ہی تنگ کرتا تھا. جب آپ فتح مکہ کے لیے نکلے, اس کے دل میں بھی بات آ گئی کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی قسمت میں تھا وقتاً فوقتاً سرداران قریش آتے گئے. تو ابو سفیان بھی راستہ میں ملا, 10,000 کا لشکر, سبحان اللہ, دائیں پائیں محمد رسول اللہ کے, اور آپ چل رہے ہیں. ابو سفیان سامنے آیا, آپ نے منہ پھیر لیا, سامنے آنے کی کوشش کی, آپ نے منہ پھیر لیا, اس سے غصہ کیا, نفرت کی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی, اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ہماری ماں وہ بھی قریشی تھی, کہنے لگا خالہ کیا کروں, محمد راضی نہیں ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت زیادہ جو ہے نا تکالیف اس کو پہنچائی ہیں, کیا کروں. دل تسلیم کر رہا ہے کہ سچا رسول ہے, بھائی بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, کس غلط روش پہ میں چلتا رہا, اب کوئی صورت نہیں بن رہی, کیونکہ میں نے تنگ بہت کیا. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جو قریبی ہوتے ہیں رشتہ دار, وہ کسی کی عزت دیکھ کر, شہرت دیکھ کر, کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر سب سے زیادہ وہ جلتے ہیں, سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ برابر کے ہوتے ہیں نا رشتے میں, قبیلے اور خاندان, دوسروں کو اتنی جرت نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا, سب سے زیادہ اپنوں نے تکلیف پہنچائی, اور اپنے جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتے تھے. ہماری ماں نے کہا میں تجھے ایک ترکیب بتاتی ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ محمد تمہیں معاف کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ترکیب یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہو نا, تو اچانک سامنے جا, اچانک, اور جاتے ہی آ کے کہہ دے لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطین, جو یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا یوسف کو, اللہ کی قسم تجھے اللہ نے ہم پہ چن لیا, ہم غلطی پر تھے, تو اللہ کے ہاں بہت اونچا افضل ہے. تو آگے سے یوسف نے اپنے بھائیوں کو یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی ملامت نہیں, جاؤ میرے بھائیوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کی بات مجھ سے معافی والی بڑی ہوئی ہو اور آگے ہو اور میں پیچھے رہوں. نیکی کے کام میں تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو وہ فوراً تجھے وہی جواب دیں گے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا, معافی والا جواب. اب اس نے ایسے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اچانک سامنے آیا کہ لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تجھے چن لیا, اللہ نے تجھے شرف بخشا, ہم غلطی پر تھے, ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو بڑا اونچا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام بخشا, ہم غلطی پر تھے. اب وہ ایت وہ پڑی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کہا تھا, تو یوسف کا جواب تھا وہی محمد رسول اللہ نے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم, پھر جا میں نے تجھے معاف کیا.
جو یوسف نے کہا تھا بھائیوں کو میں بھی وہی کہتا. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حوصلہ تسلی کے لیے بھی اور یہ بھی کہ تو بھی یہی نمونہ اختیار کر، اور آپ کی امت کے لیے بھی اس میں حوصلہ تسلی ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنا اونچا انسان، عفت و عصمت کا امام، نبوت رسالت کے گھرانے میں پرش پانے والا، اور 4 پشتوں سے نبوت رسالت کی لڑی کا یہ ہیرا، اگر اس کو مسائل مشکلات آتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، اگر اس کی تنگیوں کے بعد آسانی تھی، اگر اس کی پریشانیوں کے بعد جو ہے وہ دنیا کے اندر خوشحالی اور خوشی تھی، تو تمہاری بھی مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں. سورہ یوسف پڑھنے والوں، سورہ یوسف سننے والوں، بس صبر اور حوصلہ کی ضرورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی تسلی ہے. اور ایک یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ وطن تو تھا یہ فلسطین کا علاقہ، مدین کا علاقہ، مصر میں بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے؟ اس کا جواب بھی آ گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام اس طرح بکتے بکتے وہاں پہنچ گئے. بعد میں انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی بلا لیا، بھائیوں کو بھی بلا لیا، پھر وہاں رہے. بنی اسرائیل اصل وطن ان کا یہ تھا، مصر میں آنے کا سبب یہ بنا. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ ابو، اذ قال یوسف لابی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابو، رات ایک خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نبوت رسالت کی لڑی میں سے تھے. خواب سن کے کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. یعقوب تو سمجھ گیا کہ اس میرے بیٹے کے لیے کوئی رفت شان والا معاملہ ہونے والا ہے، میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کو شرف بخشنے والا ہے. بھائی ہے نا، آخر بھائیوں میں ہوتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں، ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں، کہتے تیری کیوں قبول ہوئی ہے؟ یعنی یہ آ جاتا ہے، بھائی ہیں برابر کے، ایک باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں، تو تجھے کیوں شرف حاصل ہو؟ یہ ایک بات فطرتی طور پر آ جاتی. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس میں شرف ہے اور اس میں ایک خوشخبری ہے آنے والے حالات کی. تو بھائی جو ہے شیطان انسان کے ساتھ ہے، وہ مکر کرے گا اور ان کو وہ بہکائے گا، لہذا بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا. اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، جو یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے. اب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک تو قدرتی طور پر ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ نبی بچپن میں بھی اس کے اندر اچھے اوصاف اور اچھی عادات ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے اندر جو نیکی اور جو اللہ کی طرف رجوع کا ملکہ تھا. باپ کو اولاد تو ساری ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جو لڑکا ذہین ہو، وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور اس کے اندر سمجھ ذہانت ہو، یہ قدرتی بات ہے کہ اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ چھوٹا تھا. یوسف علیہ السلام اپنے سارے بھائیوں میں چھوٹے اور ان سے ان کا بھائی بنیامین چھوٹا، تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ باپ کو چھوٹی، یہ بھی ایک اللہ نے عجیب نظام بنایا. بچے تو سارے ہی جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑا ہے، ذرا سمجھدار ہے، آ جا سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنا نفع نقصان. چھوٹا ہے تو چھوٹوں کے ساتھ قدرتی طور پہ ماں باپ کا وہ زیادہ پیار یا لگن ہوتی ہے. خاص طور پر یہ کہوں گا کہ اس بیچارہ اس کا ذرا خیال کرے. تو اس لحاظ سے بھی اور ان کی ذاتی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی جو ان کو مقام ملنے والا تھا، یہ اسباب تھے کہ یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے زیادہ پیار کرتا تھا اور یوسف علیہ السلام کا زیادہ خیال رکھتا تھا اور اپنے پاس رکھتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے. وہ بھائی کہنے لگے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، یہ ایک ہے، چلو بنیامین وہ تو بچہ ہے چھوٹا، ملا لو تو چلو 2 ہو گئے، اور ہم 10،
بڑے ہم، کام کرنے والے ہم، آنے جانے والے ہم، کہیں لڑائی ہو جائے باپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے ہم دشمنوں سے لڑیں گے. بچے چھوٹے چھوٹے کسی کام کے نہیں، ان سے پیار بڑا کرتا ہے، ہم سے پیار نہیں کرتا. پیار تو ہم سے کرنا چاہیے. ہم بڑے جو ہیں طاقتور اور بڑے طاقتور، کام میں آنے والے. تو یہ باپ جو ہے نا، یہ اس کو غلطی لگی. لفظ قرآن میں آپ پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے توجہ کریں. لفظ قرآن میں ان ابانا لفی ضلال مبین، لفظی معنی تو یہی ہے کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے. یہاں گمراہی سے مراد دین سے ہٹی ہوئی گمراہی، اسلام سے ہٹی ہوئی گمراہی مراد نہیں. وہ ایسا نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارا باپ جو ہے دین نہ آپ اس کا معنی کریں غلطی، ورنہ وہ نبی کی اولاد تھے. وہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا باپ گمراہ ہے یعنی دین سے دور ہے. نہ، یہ بہرحال ٹھیک ہے ان سے جو غلطی ہوئی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی زادے تھے، رسول زادے تھے، ایمان والے تھے. ایک بات ہے غلطی ہو جاتی ہے ہر سے، تو بہرحال وہ باپ کو وہ گمراہ نہیں کہہ رہے کہ جو لوگوں میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ گمراہ ہے جدید. نہ، کہنے لگے باپ کو غلطی لگی ہوئی ہے. اچھا اب پھر کیا کریں؟ باپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کیا تدبیر کریں؟ باپ، اور باپ بھی عام نہیں، نبی ہے. کہنے لگے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوسف کو غائب کرو. یوسف غائب ہو جائے گا، نہ یوسف رہے گا. اور جیسے لوگ حل سوچتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بھرے بانس، جیسے حکومتوں نے سوچا ہوا کہ غریبوں کا مسئلہ حل کر دو کہ غریب رہنے نہ دو. ایسے نظام بناؤ کہ غریب رہے ہی نہ. جب غریب رہے گا ہی نہیں تو غریبوں کے مسائل پیدا ہوں گے نہیں. جب غریب ہی نہیں رہیں گے تو بات ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہوگا. یہ ہوتا ہے نا جنگل کا شیر، جنگل کا قانون، یہ مسائل حل ہوتا. کہتے ہیں طریقہ یہی ہے کہ یوسف کو غائب کرو. یوسف جو ہے نا، اس کو غائب کرو، نتیجہ کیا لکھے گا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے باپ کا چہرہ، توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی. اب وہ سمجھتے تو تھے نا، نبی کی اولاد تھے کہ یہ کام تو غلط ہے. بھائی اس کو قتل کرنا، مارنا، غائب کرنا جرم ہے، سمجھتے تھے. نبی کی اولاد تھے. تو فوراً شیطان نے جو ان کے ذہن میں بات ڈالی، کہتے ہیں تکونوا من بعد قوم صالحین، بعد میں توبہ کر لینا، معافی کر مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے توبہ کو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو معافی بھی ہو جائے گی. اب دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. یوسف کو غائب کرو، باپ کی توجہ بھی حاصل ہو جائے گی، ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ہے تو غلطی، ہے تو جرم، ہے آدمی کو نقصان پہنچانا، اور پھر بھائی اس کا یہ ہے طریقہ کہ پھر بعد میں توبہ کر لیں. یہ ہے شیطان کا دھوکہ جو انسان کو آج بھی لگا ہوا ہے. کہتے غلطی کر لو، 2-4 دفعہ کر لیتے ہیں اور پھر معاف. یہ شیطان پہلے تو یہ پٹی پڑھاتا ہے اور پھر کہتا ہے بس ابھی تو میں جوان، بس کر لیتے. پھر وہ اچھا یار، وہ بڑے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار غلط بات ہے، بس آئے بس نہ آئے بس. اس جمعے سے نا یہ رمضان آ رہا ہے نا، بس رمضان سے ٹھیک ہونا شروع، بس میں نا یہ 2-4 دفعہ معاملہ اوپر نیچے کر لوں اور یہ جو ہے نا یہ معاملات لین دین کر کے تو بس میں پھر بس میں تو حج کراؤں گا. اچھا کئی لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا، اللہ اللہ اللہ، لوگوں کا مال ہڑپ کیے جائیں گے، کوئی طریقہ نہیں، کوئی اللہ معاف فرمائے سوچ نہیں، کوئی دین نہیں. میں ایک ہی حل جا عمرہ کر. جو موحد ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح، وہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے توبہ کر کے آ جاؤ. اور یہ جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں اتھے جا، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، مزار کا ایک پھیرا اور ایک دیگ کا چڑھاوا، سب ختم. تو یہ جو اپنے آپ کو نا دھوکہ دینا، یہ اپنے آپ کو، یہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا، اس سے بڑی حماقت کوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ آپ کر رہے ہیں، گناہ کے دوران موت آ جائے، توبہ کی مہلت ہی نہ ملے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی سزا میں سے ایک یہ بھی سزا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے گمراہی کا. پھر اس گناہ کی سزا، اس گناہ کا وبال، اس گناہ کے انجام سے تو تم نہیں بچ سکتے نا. بس ایسا پھنسائے گا، ایسا پھنسائے گا دشمن ہے. یہ بہت بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو غلطی لگی. اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے
باپ کی توجہ لینا چاہتے ہیں، باپ کو اپنے، اچھا باپ بھی عام نہیں، باپ بھی عام نہیں، نبی اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ یہ نیکی ہے، باپ کی توجہ اپنی طرف کرانی نیکی ہے، باپ کی توجہ لینی نیکی ہے، باپ کی شفقت اپنی طرف کرنی، یہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ نیکی ہے۔ اب اپنی عقل سے، قیاس سے، رائے سے نیکی کو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر عقل سے، رائے سے نیکی حاصل ہوتی اور یہ کام صحیح ہوتا اور یہ بات صحیح ہوتی، اللہ کی قسم پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی سچے تھے۔ اس کا مطلب ہے نیکی اپنی عقل سے، نیکی اپنی سوچ سے، نیکی اپنی مرضی سے طے نہیں ہو سکتی۔ اگر اپنی مرضی سے طے ہوتی تو یوسف کے بھائی سچے تھے۔ اب دیکھو کتنی غلطی لگ رہی ہے، چاہتے یہ ہیں کہ باپ کی توجہ ہو، چاہتے یہ ہیں، اور جو باپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، جس کے بغیر باپ رہ نہیں سکتا، جس کو باپ جو ہے نا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اس کو غائب کرو، باپ کی محبت ملے۔ یہ کیسی حماقت اور بے وقوفی! بھئی جو باپ کو پیارا ہے، چاہیے تو یہ ہے نا کہ باپ جس چیز کو پسند کرتا ہے ہم بھی اس کو پسند کریں تاکہ باپ کو خوش کریں۔ یہ سونکنوں میں معاملہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہماری مائیں تھی، رسول اللہ کی بیویاں، تھوڑا بہت ہے تو ہوتا ہی رہتا ہے، وہ ایسا کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت کیا ہے۔ جب بیوی ایک سے زیادہ ہے تو پھر برداشت کرو، اس میں کیا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا آپ کی بعض عورتوں نے کہ جا اللہ کے رسول سے اپنے ابو کو سمجھا یہ عائشہ کا اتنا خیال نہ رکھا کرے۔ حالانکہ یہ ایک تھی باری، ایک تھی لین دین، وہ برابر تھا، اور آپ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ میں نے تقسیم کر دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا پینا، لین دین، رات دن کی میں نے تقسیم کر دی ہے، لیکن یا اللہ دل کا میں مالک نہیں ہوں، دل کا میں، اور قرآن میں اللہ نے بھی کہا کہ تم ظاہری تقسیم کرو، باقی مجھے پتہ ہے تمہارا دل جو ہے دل کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور پھر عائشہ عام نہیں تھی، عائشہ وہ تھی جس کے بستر پر وہی آتی، اور پھر ہوا ایسے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا، پیاری بیٹی نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیویاں کہہ رہی ہیں عائشہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا میری بیٹی کیا تو یہ پسند نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں، تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، تو یہ پسند نہیں کر؟ ہاتھوں نے کہا بالکل ابو، بالکل میرے ابو، جس کو آپ چاہتے ہیں محبت ہے میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میری بیٹی عائشہ وہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے گھر بستر پر ہوتا ہوں، جبریل فرشتہ نہیں آتا، میں اس کے بستر پر ہوتا ہوں، فرشتہ آ جاتا ہے، وہی بھی آ جاتی ہے۔ میرے بیٹے عائشہ کو جبریل سلام دیتا ہے، جبریل سلام بھیجتا ہے، اور جبریل آ کے سلام کر باہر آ۔ تو مقصد تو یہ ہے نا کہ باپ کو خوش کرنا ہے، تو جو باپ چاہتا ہے کام غلط نہ ہو، کام صحیح ہو تو اس کو کرے۔ یہ بڑی عجیب سوچ ہے کہ باپ جس سے محبت کرتا ہے اس یوسف کو غائب کرو اور تم باپ کی محبت لے لو گے۔ یعنی میرا مطلب ہے شیطان پیچ در پیچ انسان کو کیسا الجھاتا ہے، دشمن ہے نا۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ یوسف کو غائب کرو۔ اب میٹنگ ہو رہی ہے کیسے غائب کرے۔ ایک تجویز آئی کہ اس کو قتل کر دو، یوسف کو قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ایک بولا یار آخر بھائی ہے، یار بھائی ہے، بھائی ہے، خون ہے اپنا یار، ٹھیک ہے ہمیں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم اس کا حل کریں گے، مارو تو نہ یار، قتل تو نہ کرو یوسف، قتل نہ کرو، ویسے اس کو غائب کرو۔ اب غائب کے لیے کیا کریں؟ اس نے کہا کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی اس کو لے جائے گا، آ جائے گا، جائے تو ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، باپ کی محبت بھی لے لیں گے، یوسف بھائی ہے، زندہ رہے چلو ادھر نہ صحیح کہیں کوئی اس کا ہو جائے گا، قتل تو نہ کرو یار، آخر بھائی ہے یار، خون ہے یار۔ ان سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات، قتل نہیں ہم کرتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بابا کو کیسے یقین دلائیں اور اس کو لے کے جائیں۔ اب بابا کے ارد گرد آ گئے، کہنے کہ بابا یا ابانا لا تحملنا علی یوسف وانا له لناصحون، بابا لگتا ہے یوسف کے بارے میں نا
تو ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرتا. ہم نے محسوس کیا ہے بس اس کو پاس ہم سے چھپا کے اپنے قریب ہم آتے جاتے ہیں، مہموں میں باہر گئے، ادھر گئے، تجارت میں گئے، قافلوں میں گئے، اونٹ کے لے گئے آئے، تو اس کو بس نہ ہمارے ساتھ آنے نہیں دیتا. پاس بیٹھ کے اس کی صحت بھی خراب، گھر میں یہاں بیٹھ کے گھٹن. ذرا سیر تفریح ہونی چاہیے، گھومنا پھرنا چاہیے. کل کو پہلے یہ تجویز پیش کی اور آپ اگلی بھی پیش کریں. ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. ابو ذرا کل بھیجو نا یوسف کو ہمارے ساتھ، ذرا بھاگے، کھائے پیے، کوئی تفریح پکنک قسم کا پروگرام، ذرا گھومے. ہمارا بھائی ہے تو ذرا باہر گھومے پھرے، کھائے پیے، تو کل آپ ہمارے پاس. باقی پریشان نہ ہو آپ، ہم اس کی پوری حفاظت کریں. یعقوب علیہ السلام نے آگے سے 2 عذر پیش کیے، 2 معذرتیں پیش کی، 2 باتیں. انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک تو یہ بات ہے، میں کیسے بھیجوں، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں جدائی نہیں برداشت. اور دوسری بات یہ ہے، جنگل میں جاؤ گے باہر، تم تو بھاگو گے، تم تو کھیلو گے، تم تو گیمیں کرو گے، یہ چھوٹا ہے، یہ آگے پیچھے بھیڑیا نہ کھا جائے، جنگل ہے اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. انہوں نے کہا واہ بابا واہ، نحن عصبہ، اتنی بڑی جماعت، تیرے بیٹے لمبے ترنگے قد آور قوت طاقت والے، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا یا کوئی بلا کھا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو ہماری موجودگی میں، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر کیا ہمارے جیسا تو خسارے والا ہے کوئی نہیں. ایک بھائی گم ہو جائے، بھائی کو بھیڑیا لے جائے، اور اوپر سے ہم اتنے فائدہ ہمارا. یہ تو بابا آپ بات ذہن سے نکال دیں کہ یوسف کو کوئی ہمارے ہوتے ہوئے نقصان پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال باپ تھا، باپ کو کہا، بھائیوں نے اور یوسف کو لے گئے. وہ تو منصوبہ تو پہلے تھا، بس جا کے سب نے پکڑا یوسف کو. کیا کیفیت ہوگی یوسف جب سکے بھائی اس کو لے کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. کہتا ہوگا یار کیا بات ہے. کہا بات بوت کوئی نہیں، تو ادھر بیٹھ ذرا، یہاں نیچے جا ذرا. اللہ اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے کہ اس کو کنویں میں ڈال دیا. اب واپس آئے، کہنے لگے ذرا رات ہونے دو، رات. کچھ بابا کی نظر کمزور ہے، کچھ اندھیرا ہوگا، وہ بات بوت بنائیں گے تو چلو بھائی ٹھیک ہے. اب روشنی میں جائیں تو بالکل پول کھل جائے گا. وجاؤ اباؤ عشاء یبکون. قرآن کہتا ہے عشاء کے قریب آئے اندھیرے میں. کوئی بابا کو نظر کم آئے گا، بوڑھا ہے، کچھ ہم بات بنائیں گے. روکتے آئے، بس بازو سر پر تھے. کہا بابا بس وہی بات ہوگی جو تو کہتا تھا. جاؤ ابا عشاء یبکون. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. بابا بس وہی بات ہو. بس یوسف کو بٹھایا، سامان وغیرہ رکھا کہ تو چھوٹا ہے یہاں بیٹھ، ہم ذرا دوڑ لگاتے ہیں. بس دوڑ لگاتے مقابلہ کرتے، کھیلتے بھاگتے. ہم دور نکل گئے، پیچھے سے بھیڑیا کھا گئے. ویسے آپ نے بات ماننی نہیں ہے، اگرچہ ہم سچ ہی کہہ رہے ہیں. بابا آپ نے نہیں ماننی. اور یہ دیکھ قمیص، یہ قمیص کو خون لگا ہوا، یہ قمیص کو خون لگا. 3 باتیں انہوں نے پیش کی بابا کی تسلی کے. پہلی بات کہ بھیڑیا کھا گئے، اور دوسری بات جو انہوں نے یہ پیش کی کہ دیکھو یہ جو قمیص ہے نا، یہ بھی آپ دیکھ لیں خون آلودہ. اور تیسری ہے کہ ہم بھی تو تیرے بیٹے ہیں، ہم بات سچی کر رہے ہیں، بس تو نے ماننی میں سے کوئی نہیں. یہ جو 3 باتیں تھیں نا، انہی سے یعقوب نے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو میں نے خوف ظاہر کیا تھا، خدشہ کہ بھیڑیا نہ کھا جائے،
بہانہ بھی وہی ملا رہا اور تو کوئی نہیں ملا، یہ بہانے۔ میں نے بھی کہا بھیڑیا کھا جائے گا، بھیڑیا نہ کھا جائے، انہوں نے بھی کہا بھیڑیا کھا جائے۔ یہ جو بالکل یکسانیت ہے نا مماثلت، جو میں نے خدشہ ظاہر کیا وہی ان کا ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات ہے میں تو ابھی بولا ہی نہیں، میں تو خاموش ہوں، بات کر کے کہتے ہیں میں ماننا نہیں تمہیں، یہ بھی ایک جھوٹے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم جتنی مرضی قسمیں اٹھا لیں نا، آپ نہیں ماننا، آپ نے کیوں ہے؟ آپ نہیں انہوں نے ماننا ہے، یہ نہیں ماننا۔ چلو دنیا کی بات کو تو چھوڑو، ہم دین کی کریں۔ بات چھوڑیں گے کوئی خواجہ بختیار کاکی، علی حجویری، وہ ہوا یہ ہوا، لکھنؤ کے قریب گاؤں تھا اس کا نام نہیں آتا، کہاں تھا، فلاں رسالے میں تھا۔ جب چھوڑتے ہیں نا ایسی شرک والی، اللہ کے علاوہ دوسروں کی مدد والی، چھوڑتے ہی سناتے ہی کہتے تسی مننی کوئی نہیں، ویسے دوجا آتا اے مندے نے، اے نہیں مندے، انہیں مننی ہے، یہ نہیں مانتے۔ پہلے ہم تو خاموش ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں نا، پتہ خود ہی ہوتا ہے یہ بات بنتی تو نہیں، انہوں نے نہیں ماننی۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا ماننے پہ لگے ہوئے ہیں، ماننے پہ، یہاں کچھ نہ کچھ ہے، یہاں کچھ نہ کچھ ہے، ادھر ہے تو ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ یہ جو ماننے پہ لگے ہوئے ہیں نا، جب دجال آئے گا نا، یہاں تو ایسے ہی نا کچھ نہ کچھ ہے، وہ کہے گا بارش ہو جاؤ، بارش ہو جائے گی، زمین سے کہے گا سبزہ ہوگا، اللہ نے ایک ازمائش رکھی، سبزہ۔ مردے کے پاس جائے گا قبر میں، ٹھوکر، اٹھ، مردہ کھڑا ہو جائے گا، وہ تو کہیں گے لو یہ ہے پہنچی سرکار، اصل تو یہ ہے۔ کیوں مانتے ہو جی؟ بالکل بالکل، ابھی تو پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تو مان لیتے تھے، ہم تو وہ لوگ ہیں ماننے والے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہم تو مان لے تو تم پہنچی سرکار۔ اور جن کے متعلق کہتے ہیں نا انہوں نے نہیں ماننا، حدیث میں آتا ہے مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا دجال، اور وہ مدینہ کے باہر مارے گا زمین پر قدم، بھونچال آئے گا، اور مدینہ سے ایک نوجوان باہر جائے گا اس کو سمجھانے کے لیے، ہر لوگوں کو کہے گا یہ دجال کانا، یہ جھوٹا، یہ وہی ہے جس سے میں رسول اللہ نے ڈرایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو غصہ آئے گا، نے کہا اچھا، اس نوجوان کو پکڑ کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، ایک ٹکڑا ادھر پھینک دے گا اس کو، ایک ٹکڑا ادھر پھینک دے گا، اور درمیان سے گزر جائے گا، اور لوگ جو پہلے سوچ رہے تھے نا کہ اس کو مانے یا نہ مانے وہ بھی مان جائیں گے۔ کہتا دیکھو، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، کہتا دیکھو میں ہر چیز کا مالک ہوں، دیکھو مار دیا نا میں نے اس کو۔ انہوں نے کہا بابا بس، جن کو کمی رہتی تھی نا وہ بھی کہیں گے بس ٹھیک ہے، وہ بھی مان جائیں گے، اور اس کے بعد وہ پھر اس کو زندہ کرے گا، زندہ ہو، وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو جائے گا نوجوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت افضل الشہداء، وہ نوجوان پوری دنیا میں سب سے افضل شہید ہوگا، سب سے افضل شہید وہ ہوگا جو دجال کو للکارے گا اور دجال کے سامنے جائے گا اور اس کے لیے یہ سزا وہ تجویز کرے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ہاں اب تو تجھے یقین آ گیا نا کہ میں ہی رب ہوں اور میں ہی پہنچی سرکار ہوں، یقین آ گیا، لوگ تو سناٹا چھا جائے گا، اور وہ نوجوان کہے گا مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال جھوٹا ہے، تو ہی دجال۔ یار ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، 100 سپریم کورٹ کا جج ہو، بات کہیں، کہو اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، میری آنکھیں مشاہدہ تجربات غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے اصول بدل سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کتاب و سنت کی بات غلط نہیں ہو سکتی کہ ایک اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اب تو تجھے یقین ہو، انہوں نے کہا میں پہلے سے زیادہ بصیرت میں ہو گیا ہوں دلیل میں کہ تو ہی جھوٹا ہے۔ اس کو پھر غصہ آئے گا، حدیث میں آتا ہے غصے سے اس نوجوان کو نیچے گرائے گا، اس کے اوپر گھٹنا رکھ کے اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی گردن کو تانبے کی طرح سخت کر دے گا، اور پورا زور لگا 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 نوجوان کا کچھ نہیں کر سکے گا، ذلیل ہو کے شرمندہ ہو کے ایک طرف کھڑا ہو جائے گا، اور سارے لوگ ہنس رہے ہوں گے، لو او پتہ چل گیا اس کا، یہ تو دجال ہے دجال ہے۔ پھر وہ لڑکا اٹھ کے تقریر کرے گا سب، اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ کاٹ کی ہنڈیاں بار بار چولہے پر نہیں چڑھتی،
بس ایک ہی دفعہ اس کا جو آزمائش تھی ہونی تھی ہو گئی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں مانتے، انہوں نے نہیں ماننی، انہوں نے دجال کی بھی نہیں ماننی ہے انشاءاللہ دیکھ کر. اور جو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہاں کچھ ہے یہاں، یہ تو ماننے کے لیے فوراً دجال کی باتیں تو فوراً مانیں گے. تو یہ ایک جھوٹے آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی کہتا ہے تم نے ماننی نہیں، ہاں ماننی، چھوڑنے سے پہلے ہی کہتے ہیں میں ایک بات سنا رہا ہوں ویسے تم نے یہ کہنا ہے کہ کہاں لکھی ہوئی ہے، ہاں یہ بھی ہمارا جرم ہے. تو ویسے ماننی تو اللہ کے بندے بات تو کرو. نہیں پہلے جب آپ نے مانی بھائی کو بات تو کر کو سنا بھائی دیکھو پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو گے کہ تم مانو گے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ جھوٹے آدمیوں کا طریقہ ہے. کہتے ابو تو نے ماننی نہیں، ویسے ہم سچے. اور تیسری بات جس سے یعقوب نے اندازہ لگایا کہ یہ جھوٹے ہیں علیہ السلام، وہ قمیض جب نظر ڈالی نا تو قمیض ساری ٹھیک، بھائی کہیں سے پھٹی ہوئی ہو نا پوری، وہ اتار کے قمیض جو اس کو خون لگا کے. اچھا جھوٹے آدمی کو نا جب اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ہی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو عقل مند دیکھ کے سمجھ جاتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے ایک منصوبہ بنایا ہے، فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم کر کے آئے ہو میں اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں، اپنے رب سے میں مدد مانگتا ہوں. اللہ پر بھروسہ، صبر جمیل. عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھی کہا میں صبر جمیل کرتی ہوں جو یوسف کے باپ نے صبر جمیل کیا. اب صبر جمیل پتہ کیا؟ صبر بھی بہت اونچی چیز ہے، بڑی اونچی چیز ہے. اللہ فرماتے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو ہم اجر بغیر حساب، اس کو 10 گنا، اس کو 100 گنا، 200، 300، 700 گنا تک اجر ثواب ملتا ہے نیکی کا. صبر کرنے والے اللہ فرماتے ہیں میں بغیر حساب کے اجر دوں. اور پھر صبر جمیل، سبحان اللہ. صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو کسی قسم کی انسان کو، تو انسان لوگوں کے سامنے شکوہ نہ کرے، اپنے اللہ سے عرض کرے. وہ تو رب ہے نا کہ یا اللہ میری مشکل دور کر، میری یہ پریشانی دور کر. لوگوں کے سامنے ذکر، لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے سامنے شکوہ نہ کرے بلکہ اللہ کے سامنے کرے. اللہ کو شکوہ نہیں، یعنی اللہ کے سامنے عرض کرے، اللہ سے اپنا تعلق رکھے، اللہ سے تعلق جوڑے، لوگوں کے سامنے نہ ذکر کرے. یہ صبر جمیل ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا یوسف گیا ہے، میں صبر جمیل کر. میں نے آپ کو بتایا نا کہ معاملے کے اندر ہی جو پولیس والے ہوتے ہیں یہ غیب نہیں جانتے. ان میں جو دیانتدار قسم کے ہیں نا اچھے لوگ، وہ سارے قتل ہو جائے، کوئی ڈاکہ پڑ جائے، وہ سارے کرائن غور کر کے اندر سے یہ جو پنچایتیں نپٹاتے ہیں، یہ جو پنچایتی لوگ ہوتے ہیں وہ اندر ہی ان کو محسوس ہو جاتا. سندھ میں ایک مزار ہے. اچھا یہ نا مزار والوں جو اللہ کے نیک بندے تھے اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. ہم تو باتیں کرتے ہیں، یہ اوپر جو بیٹھ کے یہ سارا حساب کتاب سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں. اس مزار، ہر مزار والے نے، یعنی مزار کے اوپر جو ہیں انہوں نے ایک بات مشہور کی. جیسے ہر دکان کا ایٹم نہیں ہوتا، فلاں دکان کی یہ چیز فلاں جگہ کی ہے تبھی چلتی ہے. لوگ اس کو کچھ نہ کچھ اس میں وہ زیادہ وہ کر دیتے ہیں نا تاکہ لوگ آئیں. ایسے مزار والوں نے بھی نا ہر مزار کی کوئی وکری علیحدہ کوئی ایٹم مشہور کی ہوئی ہے. تو وہاں کی یہ ہے کہ یہ جو بزرگ تھا نا اس نے نماز پڑھی تو سجدہ کیا تو سارے اعضاء سجدے کے، یہ پتھریلی سخت زمین تھی، لگ گئے. اب وہ وہاں بنا ہوا ہے، پیشانی ناک بنی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ بنے ہوئے ہیں، اور یہ گھٹنے جب سجدے میں لگتے ہیں گول گول یہ بنے ہوئے ہیں، اور پاؤں سیدھے بنے ہوئے ہیں. اب جن کی مت ماری ہوتی ہے نا قبریں پوج وہ کہتے ہیں جا کے دیکھو جی بابا جی نے سجدہ کیا، سبحان اللہ، خود ہی تو بنایا ہے. بابا نے سجدہ کیا تو جناب یہاں لگ گئے، دیکھو سارے سجدے. انہوں نے واہ 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 6 ڈگری
چھ ڈگریاں اور دین میں بدھو یہ اپنے بھائی نعیم صاحب یہ ہمیں سنا رہے تھے ایک جج کی بات. یہ جج بحال ہوئے نا, یہ بہت سارے جج جو معطل تھے بحال ہوئے, ان میں سے ایک جج کے پاس کہتے ہم گئے, ہم نے کہا جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے جس نے آپ کو بحال کرا دیا. جج ہائی کورٹ کا کہتے جی بھائی داتا دی کریں داتا میں بھی پہلے داتا کہتے جی کہتا پھر ہم نے کہا کہ جناب اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ جی داتا دی, مطلب جن کا ذہن ہی ایسے. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کیا بات, اور جب موحد جاتے ہیں تو وہ دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتے. کہتے ہیں ہنستے کیوں, کیا بات ہے, نہیں مانا تو نہ مانو, ہنستے. وہ کہتا پاؤں سیدھے یہ سیدھے سجدہ کرے سیدھا پاؤں ہوتا ہے, بے وقوف ہو تم, ہم بے وقوف ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا غور و فکر کرو, دلائل سے بات دو. اللہ نے زمین و آسمان کے دلائل دیے, کھیتی باڑی کے, بارش کے, رات دن کے. تم بدھو ہو تو ہم بدھو ہیں. یہ سیدھے پاؤں لگے ہوئے, سجدے میں سیدھے پاؤں لگا کے دکھاؤ ہمیں. انہیں کو گل کٹنی سی, میں تینوں آخیا سی نا, اور نال لے کے جانے آخیا سی نا. اچھا چل ٹھیک ہے ہاں, جہاں کو لگا رہنا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ بغلولوں کا دین ہے. غور فکر سوچ سمجھ یہ چیز. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو اب قمیص بالکل سالم. یعقوب نے کہا بھائی ٹھیک ہے, ایسا بھیڑیا تو نہ آج تک سنا ہے نہ دیکھا ہے جو اتنا عقل مند ہو, اتنا سمجھدار ہو کہ قمیص کی تو اس نے بے ادبی نہیں کی, اتار کے ایک طرح رکھ کے, اور یوسف سارا ہڑپ کر گیا. اللہ ہی تمہیں سمجھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یوسف علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئیں, آزمائشوں کے بعد آسانیاں آئیں. پہلی آزمائش بھائیوں کا حسد, اس کا شکار ہونا. دوسری آزمائش کنویں میں جانا. اب تیسری آزمائش شروع ہوئی, کیا غلام بننا. اب وہ کنویں میں پڑے تھے یوسف علیہ السلام, ایک طرف چمٹے ہوئے کنویں کی دیوار کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ تو غالب ہے ہر معاملے پر. واللہ غالب علی امرہ, اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر معاملے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثریت کو اس بات کا علم نہیں, یقین نہیں ہے. اب ایک قافلہ آ رہا تھا جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا. پرانا دور تھا, قافلے چلا کرتے تھے, جنگل بیابان علاقے ہوا کرتے تھے, آبادیاں کم ہوتی تھیں, راستے پھٹک جایا کرتے تھے. کئی قافلے, آج کل بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ قافلے پھٹک جاتے. ہمارا چولستان, اس کے اندر چلے جاؤ پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں بابلپور کے آگے کتنے لوگ گئے, شکار میں آگے گئے, پیچھے سے بچھڑ گئے, اندر وہاں نہ پانی نہ کچھ, ختم ہو گئے. تو قافلے چلا کرتے تھے, کنویں بنے ہوا کرتے تھے. کہیں کسی نے ثواب کے لیے کنواں بنا دیا, ڈول پاس رکھتے تھے, ڈول رسی باندھی ہوئی, ڈول چمڑے کا اس طرح ڈول بنا ہوا کہ وہاں ڈالو, پانی کھینچو, قافلے والے پیئیں, وہاں پڑاؤ کریں, پھر آگے چلیں. اب قافلہ بھٹک گیا, راستہ بھول گیا. مدین سے مصر کو جو جا رہے تھے, تو جو عام راستہ تھا اس سے, کیونکہ بھائیوں نے راستے کے قریب تو نہیں کرنا تھا, دور کا ایک کنواں اس کا انتخاب کیا. اب وہاں بھٹک کے جب بیٹھے, اب پانی کی طلب ہوئی تو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ یار کوئی کنواں تلاش کرو اور پانی لاؤ. اللہ تعالیٰ
مسبب الاسباب ہیں، اسباب تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اب وہ وہاں گئے بھی ہاں یہ کنواں ہاں بھی ٹھیک ہے. اب ڈول جو نیچے انہوں نے ڈالا تو ڈول وزنی آیا پہلے سے بھی. اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ڈول آیا تو یہ اللہ نے انتظام کیا، تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا. اب وہ انہوں نے جب کھینچا وزنی باہر آیا تو یوسف کو دیکھا حیران ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات یوسف کو دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا ساری دنیا کا حسن و جمال. اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن و جمال تھا ساری دنیا میں تقسیم کیا، آدھا اور آدھا اکیلے یوسف کو دے دیا. جب دیکھا انہوں نے اللہ یا بشرا آدھا غلام، یہ غلام مل گیا. غلام قافلے والے بھی آگے بھاگ کے کون ہے تو، کیا ہے تو؟ بس غلام ہے، اس کو بیچو بیچو بیچو. اب جس کے ہاتھ میں مال ایسا آ جائے نا اس کو بڑی جلدی ٹھکانے لگاتا ہے. وہ مشہور ہے نا بھائی جڑے نا ایک کپڑا کہتے چوراں دے گز، چوری دا کپڑا تے چوراں دے گز کی ہوندے نے ڈانگاں. وہ انہوں نے کوئی گز گز تو ہوندے کوئی نہیں، وہ جڑیاں ڈانگاں ہی ہوندیاں نے اودے نال ہی کپڑا ماپ کے چل 2 ڈانگاں تیریاں تے 3 میریاں تے 4 تیریاں، وہ کہڑا اپنا ہوندا. انہوں نے کہا اس کو بیچو لیکن جلدی بیچو کہ کا مالک نہ، اتنا خوبصورت غلام مالک نہ آ جائے. قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا مال بڑا ہے اس کو جلدی بیچیں، لیکن خفیہ جلدی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو بیچا تو بالکل تھوڑے درہم تھوڑے پیسے لیے. کیا اللہ کی شان ہے. نبی زادہ، رسول زادہ، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، حسن و جمال کا فکر پوری دنیا میں ایک عظیم حسین جمیل شخصیت چند کوڑیوں چند سکوں میں بک گیا. مصر کے بازار میں یوسف چند سکوں پہ بک گیا. اور خریدا کس نے؟ مصر کے حاکم نے، عزیز مصر. جیسے روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں نا قیصر، کوئی بھی ہو نام اس کا. ایران کا بادشاہ کسرا، اور حبشے کا بادشاہ نجاشی، اور یمن کا بادشاہ تبا، مصر کا فرعون لقب. ایسے اس وقت میں مصر کے بادشاہ کو عزیز کہتے تھے. عزیز مصر نے خریدا، سستا مل رہا ہے لڑکا، تو کہتے ہیں ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ یہ بڑا لڑکا خوبصورت سا مل گیا ہے، اس کو یہاں اس کا خیال رکھ، اس کو گھر میں رکھیں اور اس کی جو ہے نا دیکھ بھال رکھ، چلو ہم اسی کو اپنی اولاد بنا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف کو ایسے ٹھکانہ دیا، ایسے ہم نے اسباب بنائے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس کو ہم نے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی تاکہ یہ اس کے پاس فن ہو، یہ علم ہو، جس کی وجہ سے وقت کا بادشاہ اس کا محتاج بنے. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہوتا ہے. جس کو لوگ نیچا کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ نیچا کر سکیں. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے لیکن اگلی مصیبت میں پڑ گئے، غلامی میں آ گئے کہ یہ آزاد تھا لیکن غلامی میں آ گیا، بک گیا، اور انہوں نے اس کو اپنا غلام بنا لیا. غلام کی حیثیت سے وہاں اس کو انہوں نے رکھا. تو یہ یوسف علیہ السلام کی تیسری آزمائش تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھائیوں کا حسد، پھر کنویں میں جانا، اس کے بعد غلامی. اس طرح اس کی آزمائشیں اگلی جو ہیں وہ عورتوں کا فریب اور پھر جیل میں جانا. یہ 5 ان کی بڑی آزمائشیں تھیں. اس کے بعد یوسف پہ آسانیوں کے دروازے کھلے اور پھر یوسف کو اللہ نے اقتدار دیا، حکومت دی اور مصر کی شاہی دی اور وہاں کے خزانوں اور وسائل کا مالک بنایا. اللہ فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یوسف علیہ السلام کا قصہ سننے والوں، سورہ یوسف پڑھنے والوں، اللہ فرماتے ہیں سنو،
جو ایسے تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، ویصبر اور صبر کرے، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ مصائب چھٹ جایا کرتے ہیں، حکمران بھی سوچیں، عوام بھی سوچیں، تقوی کی راہ اختیار کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، یہ مصائب سارے دور ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ میں، سورت میں جو اللہ نے سبق دیا وہ یہ کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے، صبر کرے تو اس کے مصائب دور ہوتے ہیں، تنگیاں دور ہوتی ہیں، اور پھر خوشحالیاں آتی ہیں اور آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی سمجھ دے اور عوام کو بھی سمجھ دے۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بہت بڑے سبق ہیں، جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ ڈوب ڈوب کر ابھرتی ناؤ، ڈوب ڈوب کر ایک مصیبت سے نکلے، سوچا چلو جان چھوٹے، اگلی مصیبت میں پڑ گئے، اگلی سے نکلے، چلو کچھ پھر اگلی میں پڑ گئے، آزمائش در آزمائش، مصیبت در مصیبت۔ یہ یوسف کی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے صبر کیا، تیری امت بھی صبر کرے، جیسے اس کی مشکلات ختم ہوئی ایسے تمہاری بھی ختم ہوں گی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجرک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔